اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے اس کورس کا تیسرا دن ہے اور شروع کے 2 دنوں میں تجوید کے متعلق کچھ ابتدائی باتیں بتائی تھی۔ پہلے دن کچھ ابتدائی باتیں بتائی تھی، تجوید کا تعارف آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اور کل تجوید کے جو اصطلاحات ہیں جو آگے چل کے جب ہم مشق کریں گے یا آگے چل کے جب ہم تجوید پڑھیں گے کتاب میں، تو وہ جو اصطلاحات ہیں وہ کام آئیں گی۔ تو اسی طرح اعوذ باللہ اور بسم اللہ جیسے زبر، زیر، پیش، مد، غنہ، اس کے بارے میں مختصر سا بتایا تھا تفصیلاً، چونکہ آگے چل کے انشاءاللہ تفصیلاً بھی ہم اس کے متعلق پڑھیں گے، لیکن مختصر سا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب مشق کریں گے تو مشق میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب ان چیزوں کا پتہ ہوگا، مد کا پتہ ہوگا، غنّے کا پتہ ہوگا، فتحہ یعنی زبر، زیر، پیش، جو حرکات ہیں ان کا اگر ہمیں علم ہوگا تو یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ ہم مشق کر سکیں گے، اور ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ اس کے اوپر زبر ہے تو اس کو اس طرح پڑھنا ہے، اس کے نیچے زیر ہے تو اس کو اس طرح پڑھنا ہے، اس کے اوپر پیش ہے تو اس کو اس طرح پڑھنا ہے، یہاں غنہ ہے تو یہاں غنہ کرنا ہے، یہاں پر اظہار ہے تو یہاں پر اظہار کرنا ہے۔ تو چونکہ چند اصطلاحات کل آپ کے سامنے ذکر کر دیے تھے، تو آج چونکہ ہم ایک پراپر طریقے سے کتاب شروع کرتے ہیں۔ کتاب جو ہے نا، اس کتاب کا نام خلاصۃ التجوید ہے، اور اس کے مصنف کا نام قاری المقری اظہار احمد تھانوی رحمہ اللہ، ان کے جو مصنف ہیں ان کا نام ہے، اور یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے، اور ایک مختصر سی بہت آسان طریقے سے انہوں نے لکھی ہے۔ جیسے ایک کتاب ہے جمال القرآن، تو اس میں تھوڑی سی تفصیلات بھی ہے، اور مطلب وہ ابتدائی جو طلباء ہوتے ہیں ان کو سمجھنے میں وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ جو کتاب ہے، یہ جو ابتدائی جو طلباء ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے بہت آسان اور مفید ہے۔ تو جو پہلا سبق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا سبق ابتدائی باتیں، یعنی تجوید کے متعلق جو ابتدائی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہاں پہ سوال کی شکل میں ایک بتایا ہے کہ علم تجوید سے کیا مراد ہے۔ شروع میں نے بتایا تھا کہ تجوید کا لغوی معنی ہوتا ہے خوبصورتی، عمدہ کرنا، تحسین کرنا، آراستہ کرنا، مزین کرنا، ٹھیک ہے، خوبصورت بنانا، کسی چیز کو خوبصورت بنانا، یعنی یہ تجوید کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ جو عربی جو حروف ہے، یعنی حروف تہجی جو ہے، جس کو حروف حجابی کہتے ہیں، 29 حروف جو ہے ان کو مخارج، ٹھیک ہے، ان کو اپنے مخارج اور ان کے جو صفات ہے، ٹھیک ہے، صفات مع جمیع صفات، یعنی مع جمیع صفات کا مطلب صفات لازمہ اور عارضہ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ حروف کو ادا کرنا اپنے مخرج سے، یہ تجوید کی اصطلاحی تعریف ہے۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حروف کے مخارج کیا ہے، حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور حرف ہے کیا، ٹھیک ہے، یہ تب پتہ چلے گا جب ہمیں ان مخارج کے نام آتے ہوں گے، ان مخارج کے جو جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے اس اعضاء کا نام، ٹھیک ہے، کہ کتنے اعضاء ہے، کہاں کہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، وہ آگے چل کے انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ تو ابھی یہ ذہن میں رکھ دیجئے کہ جو تجوید کی جو اصطلاحی تعریف ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ تمام عربی حرفوں کو ان کے مخارج اور صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا۔ مخارج مخرج کی جمع ہے، اور مخرج جگہ کو کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، عرف عام میں مخرج جگہ وہ کہتے ہیں، لیکن تجوید کی اصطلاح میں حرف کی نکلنے کی جگہ، تجوید کی اصطلاح میں حرف کی نکلنے کی جگہ، ویسے تو مخرج کسی بھی جگہ وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن تجوید کی اصطلاح میں حرف کی نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا مخرج۔ ہم آگے آتے ہیں صفات کی طرف۔ صفات، چونکہ پہلے دن ہی میں نے بتایا تھا کہ صفات کسے کہتے ہیں، صفت کیا ہے؟ یہ صفات صفت کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور صفت ہے کیا؟ ایک کیفیت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک مثال بھی دی کہ ایک بچے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 3 بچے ہیں تو تینوں میں مختلف صفات ہے، ٹھیک ہے۔ تو حروف کا بھی یہی ہے، اگر 29 حروف ہے، ٹھیک ہے نا، تو 29 حرفوں میں مختلف صفات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حرف میں 2 صفت ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے، مختلف صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان حروف میں صفات لازمہ بھی ہے، عارضہ بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے کہ لازمہ صفات کیا ہوتے ہیں اور عارضہ صفات کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لازمہ صفات کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو صفت ہے، وہ جو کیفیت ہے حرف کی، ٹھیک ہے، وہ اس میں ہمیشہ پائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ کسی بھی صورت میں وہ صفت جو ہے نا، اگر مثال کے طور پر آسانی کے لیے میں ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے را ہے، ٹھیک ہے۔ اب را کا قاعدہ یہ ہے، جب را کے اوپر زبر ہوگا تو ہم اس را کو موٹا پڑھیں گے، جیسے رب العالمین، رب العالمین، ٹھیک ہے۔ اب اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اس کے اوپر زبر ہوگا تو موٹا پڑھیں گے، اور ایک اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس کے نیچے کسرہ ہوگا تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ اب باریک کی مثال کیا ہے؟ من شر ما خلق، ٹھیک ہے، شر ما خلق، یعنی یہاں پر را کے نیچے کسرہ ہے تو ہم نے باریک پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک صفت عارضہ ہو گئی، یہ عارضی طور پر، اگر اس کے اوپر زبر آئے گا تو موٹا پڑھیں گے، اگر وہ زبر، وہ حرکت اگر بدل جائے تو اس کی صفت بدل جائے گی۔ لیکن کچھ حروف ایسے ہیں کہ اس کے اوپر اگر زبر بھی آئے، اس کے نیچے زیر بھی آئے، اس کے اوپر پیش بھی آئے، کڑا زبر بھی آئے، جیسے مرضی حرکت آئے یا ساکن بھی آئے، وہ ہمیشہ موٹا ہی پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ حروف ہے 7 حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے خص و ضغط قز، ٹھیک ہے۔ اب میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں قاف کی، ٹھیک ہے نا۔ اب قاف جو ہے نا، اگر اس کے اوپر زبر بھی آ جائے، ٹھیک ہے، یہ موٹا پڑا جائے گا، اس کے نیچے زیر آ جائے یہ موٹا پڑا جائے گا، اس کے اوپر پیش آ جائے یہ موٹا پڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے موٹا ہونے کی مثال قاف والقرآن المجید، اب یہاں پہ قاف کے اوپر کیا ہے؟ پیش، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ موٹا پڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب باریک ہونے کی مثال کیا ہے؟ باریک ہونے کی مثال یہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق قی، اب قی نیچے کسرہ آ گیا تو تب بھی ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، کیونکہ اس لیے موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر جو اس کے جو صفت ہے، ٹھیک ہے، وہ لازم ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر حال میں وہ حرف موٹا پڑا جائے گا۔ تو یہ تو ہو گیا کہ مخارج اور صفات، یعنی یہ تعریف میں جو ہے نا، جو اصطلاحی تعریف ہے اس میں یہ ہمیں سیکھنے کو ملا کہ جو عربی حروف کو ان کے مخارج اور صفات لازمہ عارضہ کے ساتھ ادا کرنا۔ اب مختصر سے میں نے مخارج کے متعلق بھی بتا دیا، مختصر سا صفات لازمہ عارضہ کے متعلق بھی بتا دیا۔ آگے انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل جب آئے گی صفات کی تو اس میں ہم تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب آگے انہوں نے سوال کیا ہے کہ مخارج کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، جسے میں نے کہا کہ مخرج کی جمع ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ مخارج مخرج کی جمع ہے، یعنی نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے، اور تجوید کی اصطلاح میں حرف کی نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ مخارج کے کتنے مواقع ہیں، ٹھیک ہے، کہ کہاں کہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے، کون سے ایسے حصے ہیں منہ کے اندر یا جو منہ کے نیچے کا جو حصہ ہے جس گلا جسے عربی میں حلق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کون کون سے ایسے حصے ہیں کہ جہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ پانچ ایسے مواقع ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے انہوں نے جوف یعنی منہ کا خلا کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، اصل اس کا ہے جوف دہن، اصل جو لفظ ہے وہ ہے جوف دہن۔ جوف دہن کا مطلب ہوتا ہے منہ کا خلا، ٹھیک ہے۔ اب منہ کا خلا کا کیا مطلب؟ منہ کا خلا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زبان کی جو آخری حصہ ہے وہاں سے لے کے، ٹھیک ہے، یہ منہ کا جو ابتدائی حصہ ہے یہ منہ کا خلا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے حروف ادا ہوں گے۔ آگے حلق، انہوں نے پھر حلق کا ذکر کیا۔ اب حلق کا کیا مطلب؟ حلق گلے کو کہتے ہیں، عربی میں حلق گلے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ حروف یہاں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے انہوں نے زبان کا ذکر کیا، تو زبان کے بھی مختلف حصے ہیں، جس طرح حلق ہے تو حلق کے 3 حصے ہیں، اقصی حلق، وسط حلق اور ادنی حلق، ٹھیک ہے۔ اقصی حلق بولتے ہیں گلے کے آخری حصے کو، یعنی اقصی آخر کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حلق گلے کو یعنی گلے کا آخری حصہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر چونکہ کچھ حروف سینے سے بھی ادا ہوتے ہیں، یعنی سینے کے جو ابتدائی حصہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے بھی ادا ہوتا ہے، تو یہاں پر چونکہ ہم یہ کہیں گے کہ گلے کا آخری حصہ اور سینے کا جو ابتدائی حصہ ہے اس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا اقصی حلق، ٹھیک ہے نا۔ اقصی کا مطلب ہے آخری اور حلق کا مطلب گلا یعنی گلے کا آخری حصہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وسط حلق، وسط کہتے ہیں درمیان کو، ٹھیک ہے۔ اب درمیانی حصہ سے کیا مراد ہے؟ ہم کہتے ہیں گلے کا درمیانی حصہ، تو اچانک ذہن میں آتا ہے درمیانی کا یہ مطلب نہیں، یہ نہیں، یہ تو ہڈی ہے، یہاں سے حرف کیسے ادا ہوگا؟ نہیں ادا ہوگا۔ درمیانی حصہ کا مطلب یہ ہے، یہ کدئی سی جو بنی ہوئی ہے یہ والا، ٹھیک ہے، بالکل یہ آخری جو حصہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا، یہ گلے کا درمیانی حصہ جو کدئی سی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے حرف ادا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ادنی حلق، ٹھیک ہے۔ اب ادنی حلق کو کون سا حصہ ہے؟ وہ ہے گلے کا ابتدائی حصہ اور منہ کا آخری حصہ اور گلے کا ابتدائی حصہ، ٹھیک ہے۔ منہ کا آخری حصہ سے مطلب یہ ہے کہ، اور ادنی حلق کا مطلب یہ ہے، ادنا کا مطلب یہ ہے ادنا اقرب کے معنی میں آتا ہے، اور اقرب کا مطلب یہ ہے کہ قریب، ٹھیک ہے، اقرب حمزہ سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اقرب عین سے کریں گے تو اس کا معنی بچو ہوگا، ٹھیک ہے، حمزہ سے کریں گے تو اس کا مطلب قریب، یعنی قرب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ منہ کے قریب ہے، ٹھیک ہے، یعنی منہ کا آخری حصہ اور جو گلا ہے اس کا جو شروع کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ادنی حلق کہا جاتا ہے اور اس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا حلق، ٹھیک ہے، جو حلق سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان کے جو حصے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ذکر آپ کو میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اس کے بعد آتا ہے زبان، ٹھیک ہے۔ اب زبان کے بھی مختلف حصے ہیں، ٹھیک ہے، زبان ایک ہے، پھر زبان میں مختلف حصے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو زبان کا جو دائیں بائیں جو کنارہ ہے اس کو حافہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو زبان کا جو اگلا حصہ ہے اس کو طرف کہتے ہیں، اور یہ جو نوک ہے، زبان کا جو نوک ہے، یہ زبان ہے تو یہ جو نوک ہے اس کو رأس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زبان کے مختلف حصے ہیں، اس سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جو چھوٹا جو مواقع ہے وہ ہے ہونٹ۔ اب ہونٹ سے بھی مختلف حروف ادا ہوتے ہیں، جیسے فا، با، واو، میم، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد جو آخری جو ہے وہ ہے خیشوم. خیشوم کہتے ہیں ناک کے بانسے کو, ٹھیک ہے, اور اس سے غنہ ادا ہوتا ہے, اور غنہ کہتے ہیں آواز کو, غنہ آواز کو کہتے ہیں. تو یہ 5 مواقع ہیں, ٹھیک ہے, جن سے حروف ادا ہوتے ہیں. تو آج چونکہ ہم نے کتاب شروع کی ہے, اور کتاب میں ہم نے سب سے پہلے تجوید کی تعریف پڑھی ہے, ٹھیک ہے, پھر مخارج کی تعریف پڑھی ہے, یعنی تجوید کی تعریف لغوی اور اصطلاحی تعریف پڑھی ہے, پھر مخارج کی لغوی اور اصطلاحی تعریف پڑھی ہے, پھر اس کے بعد مخارج کے مواقع کتنے ہیں, کہاں کہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد آگے آتا ہے صفات کا ذکر, ٹھیک ہے. اب یہاں انہوں نے سوال کیا ہے کہ صفات سے کیا مراد ہے. صفات صفت کی جمع ہے, اور صفت کیفیت کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر ہم کتاب کی طرف آتے ہیں. جن کیفیتوں کے ساتھ حرفوں کو بولا جائے ان کیفیتوں کو صفات کہتے ہیں. صفات صفت کی جمع ہے, ٹھیک ہے. تو جس طرح میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ صفت کیفیت کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. حروف کے مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں, مختلف ان کے صفات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو صفات کہا جاتا ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو ابھی ہم مشق کی طرف آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کل انشاءاللہ پھر ہم یہاں سے آگے پڑھ لیں گے. کل ہم نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ جو ہے نا اس کا ہم نے مشق کیا تھا, اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ کیا ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, کن حرفوں میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں جب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو حمزہ اور عین, ٹھیک ہے, اس میں اکثر ہم غلطی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں تجوید کا علم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ہمیں حروف کے مخارج کا علم نہیں ہوتا, ہمیں حرف کا علم نہیں ہوتا, تو جس کی وجہ سے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, کل بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا, دہرائی کر لیتے ہیں کہ اعوذ باللہ اس میں جو حمزہ اور عین ہے, ٹھیک ہے, یہ ان دونوں کا علیحدہ علیحدہ مخرج ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ حمزہ کسی اور جگہ سے ادا ہوتا ہے اور عین کسی اور جگہ سے ادا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ ہم حمزہ کو تو چلو اپنی جگہ سے ادا کر لیتے ہیں, لیکن عین کو بھی ہم حمزے کی طرح پڑھ لیتے ہیں, جیسے اعوذ, ٹھیک ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب عین کیا ہے, کون سا حرف ہے, اس کا مخرج کیا ہے, سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے. تو عین کا جو مخرج ہے وہ وسط حلق ہے, تو ہم نے وہاں سے حرف کو ادا کرنا ہے, نہ کہ ہم نے حمزہ کی طرح پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. تو اعوذ پڑھنا ہے, نہ کہ اعوذ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے ذال, ٹھیک ہے. اب ذال ہم اگر اس کو تھوڑی سی سختی کے ساتھ پڑھیں گے تو زا بن جائے گا, ٹھیک ہے. تو زا کا مخرج اور ہے, ذال کا مخرج اور ہے, ٹھیک ہے. اعوذ اعوذ, ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے بسم اللہ. اب بسم اللہ میں جو کسرہ ہے, اگر اس کو ہم زیادہ کھینچیں گے تو یا کی شکل بن جائے گی, بسم اللہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ غلط ہے, بسم اللہ نہیں, بسم اللہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے سین. سین میں اکثر جو ہے نا یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم سین کو سا کی طرح پڑھ لیتے ہیں, یعنی سین کو اپنے مخرج سے ادا نہیں کرتے, ٹھیک ہے, یا تو اپنی مخرج سے ادا کرتے ہیں لیکن اس کا صفت کا جو خیال نہیں رکھتے, جس کی وجہ سے وہ حرف صحیح ادا نہیں ہوتا. تو بسم اللہ پڑھنا ہے, بسم اللہ نہیں پڑھنا. اس کے بعد آتا ہے را, ٹھیک ہے. را کی صفت یہ ہے کہ جب اس کے اوپر زبر ہو تو موٹا پڑ جائے گا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے. اور اکثر ہم اس کو باریک پڑھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک اور غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو جب پڑھتے ہیں تو ہم ہونٹوں کو
جو ہے نا ہونٹوں کو حرکت دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ را نہیں بنتی، وہ پھر وہ کی شکل اختیار ہو جاتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، حالانکہ ہونٹ کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، را کا مخرج اور ہے اور وہ کا مخرج اور ہے۔ یہ تو ہو گیا اعوذ باللہ۔ بسم اللہ میں بھی یہی ہے، سین کا ہے اور را کا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد آتے ہیں سورت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ اب قل یہاں پر سب سے پہلے ہے قاف، ٹھیک ہے، تو قاف ہم نے اس کو، چونکہ میں نے بتایا تھا کہ قاف کی صفت جو ہے نا وہ ہے اس کو موٹا پڑھنے کے ہیں، کہ اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، یہی اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو قل اس کے اوپر ضمہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے قل، قل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم نے اس کو باریک پڑھ لیا، قل پڑھ لیا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ جو حرف ہے وہ قاف وہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، وہ پھر کاف بن جائے گا، اور کاف جب بن جائے گا تو اس کا پھر معنی جو ہے نا اور ہو جائے گا۔ جیسے قل کا مطلب ہے کہ کہہ دیجئے، ٹھیک ہے، اور جو کل ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کاؤ، معنی میں فرق آ جائے گا۔ تو یہاں ہم نے حروف کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ حرف کیا ہے، تو ہم نے اس کے مطابق پڑھنا ہے، اس کا جو مخرج ہے اس کے مخرج کے مطابق ہم نے اس کو ادا کرنا ہے، اس کی جو صفت ہے اس کی صفت کے مطابق ہم نے اس کی صفت ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ موٹا ہے تو موٹا پڑھنا ہے، باریک ہے تو باریک پڑھنی ہے۔ تو قل، ٹھیک ہے، قل اعوذ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے حمزہ اور عین، ٹھیک ہے، تو اعوذ، اعوذ جیسے اعوذ باللہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ اعوذ پڑھنا ہے نا کہ اعوذ پڑھنا ہے۔ اسی طرح آتا ہے ذال، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ نہ کہ اعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر قل اعوذ برب الفلق۔ اب آتا ہے را، ٹھیک ہے، تو جو را ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم پڑھیں گے برب نہیں پڑھیں گے، برب، اگر برب پڑھیں گے تو وہ جو تلاوت میں خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی، صفت جو ہے وہ تلاوت میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے، لیکن اگر ہم را کو باریک پڑھیں گے تو تلاوت میں خوبصورتی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی را جو مفتوحہ ہے اس کی صفت ہے کہ اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ مفتوحہ کا مطلب جب را کے اوپر زبر ہو۔ آگے برب الناس، بالناس، اب بالناس میں جو ہے وہ غنہ ہے، ٹھیک ہے، اب یہ بھی ایک صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھیں گے قل اعوذ برب الناس، جو خوبصورتی ہے وہ نہیں رہے گی، تو اس لیے ہم نے اس میں کیا کرنا ہے کہ اس کو غنہ کرنا ہے، اور وہ بھی ایک الف کی مقدار، برب الناس، نہ زیادہ کھینچنا بھی نہیں ہے اور نہ اتنا مقدار کو کم کرنے کے پتہ نہیں چلے کہ ہم نے غنہ کیا کہ نہیں کیا۔ آخر میں جو حرف ہے وہ آتا ہے سین، ٹھیک ہے۔ اب سین اس میں اس کی جو صفت ہے وہ ہے سٹی، ٹھیک ہے، برب الناس، ٹھیک ہے۔ اب یہ صفت نہیں ہوگی تو پھر وہ حرف مکمل ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے برب الناس، وہ سا بن جائے گا، برب الناس۔ آگے مالک الناس، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ میم ہے، ٹھیک ہے، میم دو ہونٹوں کے ملاپ سے ادا ہوتا ہے، مالک الناس، اس کے بعد لام آتا ہے، ٹھیک ہے، اور لام کا یہ ہے کہ لام صرف لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، باقی وہ بھی اس صورت میں اگر اس کے سے پہلے زبر آ جائے، باقی جو بھی لام ہے اگر اس کے اوپر زبر بھی آ جائے، زیر بھی آ جائے، پیش بھی آ جائے، ہم اس کو باریک پڑھیں گے، جیسے مالکی، مالک الناس۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، تو کل انشاءاللہ پھر ہم آگے، تو اس کی کوشش کیا کریں کہ اس کے آپ مشق کیا کریں، جتنا مشق کرو گے اتنا آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ۔